السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 528واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور دیکھو نا فتنے کیسے ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کل بامبے کے ایک مولانا کا مضمون پڑھنے کے لیے ملا، بیچاروں نے بڑے درد کے ساتھ میں لکھا کہ مسلمانوں کی 14، 15، 16، 17 سال کی لڑکیاں جو ابھی گورنمنٹ رول کے حساب سے بالغہ بھی نہیں ہوئی ہے، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں بھاگ بھاگ کر جا رہی ہے۔ یہ خالی بامبے شہر کا مسئلہ نہیں ہے، حیدرآباد، ہندوستان کے اندر آج حیدرآباد پہلے نمبر پر ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے لڑکوں کے ساتھ، دلیتوں کے ساتھ، کرسچنوں کے ساتھ میں بھاگ بھاگ کر جا رہی ہے۔ اور یہ ایک فتنہ نہیں ہے، آپ دیکھو فتنے، بامبے جیسے شہر میں ایک صاحب مسلمان صاحب ایمان سور کا گوشت بیچ رہے ہیں پیزا میں ڈال کر، ایک جھوٹا نبی پیدا ہو گیا، 10,000 سے زیادہ لوگ اس کی گرفت میں آ گئے۔ ابھی یہ فتنے ختم بھی نہیں ہوئے تھے تو پتہ چلا کہیں مسلمان گنپتی کی آرتی اتار رہے ہیں، تو کہیں مسلمان عورتیں رام کی آرتی اتار رہی ہے، تو کہیں پہ مسلمان بابری مسجد کی جگہ پر مندر بنانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ اتنا پرآشوب اور پرفتن دور جو شاید ہی تاریخ کے اندر کبھی ہم نے دیکھا ہوگا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، ان فتنوں سے زیادہ جس چیز سے افسوس اور غم ہوتا ہے وہ یہ کہ مسلمان ان فتنوں کو فتنہ نہیں سمجھ کر ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے، ان کو ختم کرنے کی فکر اور کوشش کرنے کی بجائے آج بھی ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اسے دین کا کام سمجھا جا رہا ہے۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے، اسے دین کا کام سمجھا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جن مسلمانوں کی صلاحیتیں ایک دوسرے کے خلاف کتابچے لکھنے میں، مضامین لکھنے میں، آڈیو ویڈیو بنا کر بھیجنے میں خرچ ہو رہی ہے، اگر وہی سب مسلمان، وہی ساری جماعتیں، وہی سارے لوگ ایک جٹ ہو کر متحدہ طور پر مسلمانوں میں بیداری اور شعور پیدا کرنے کے لیے، اور وہ جھوٹے نبی کے سد باب کے لیے اور یہ تمام فتنوں کو ختم کرنے کے لیے ایک جٹ ہو جاوے، اللہ کی ذات سے 100% امید ہے یہ سارے فتنے ختم ہوں گے۔ مگر کب ہوں گے؟ اتنا شعور ہوگا تب ہوں گے نا۔ اب اتنی میچوریٹی ہی نہیں ہے ہمارے اندر، تو ہم کہاں سے وہ سب فتنوں کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے؟ ہم تو بچہ پن جسے کہتے ہیں، بچہ پن، نادانی جسے کہتے ہیں، ابھی تک اسی میں جی رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے بچے پن کا اندازہ آپ لگاؤ کہ ابھی بالغ ہونے میں بھی ہم کو کتنا ٹائم ہے اور کتنا وقت لگے گا ابھی یہ فتنوں کو سمجھنے کے لیے۔ آپ صرف اس پہ سے اندازہ لگاؤ۔ ایک آدمی مجھے فون کر کے یہ کہتا ہے، بولے آپ نے فلانے صاحب کی تائید کیوں کیے؟ وہ تو فلانے کے نام سے بیعت لے رہے ہیں، ان کو کس نے اجازت دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج امت کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، نہیں یہی مسئلہ ہے۔ ارے کیا دیوانے پن کی باتیں ہیں یار یہ، اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ رحم کرے۔ ارے تیرے کو کرنے کا کیا؟ قیامت میں تیرے سے پوچھ ہوں گی، اس کی تیرے سے حساب ہوگا۔ یہاں پہ حیدرآباد جیسے شہر کے اندر مسلمانوں کی لڑکیاں کثرت کے ساتھ غیروں کے ساتھ بھاگ کے جا رہی ہے، تجھے اس سے زیادہ ٹینشن اس بات کا کہ فلانے صاحب فلانے کے نام سے بیعت کیوں لے رہے ہیں؟ یہاں پہ وہ جو جھوٹا نبی پیدا ہو چکا ہے، اس کی زد میں 10,000 سے زیادہ مسلمان آ چکے ہیں، تیرے کو اس سے زیادہ اس کی فکر کہ فلانے صاحب فلانے کے نام پہ بیعت کیوں لے رہے ہیں؟
यहाँ मुसलमान सूअर के गोश्त बेच रहे हैं पिज़्ज़ा में डालकर, तो तेरे को उससे ज़्यादा इसकी फिक्र कि फुलाने साहब फुलाने के नाम पे बैयत क्यों ले रहे हैं। यहाँ मुसलमान गणपति की आरती उतार रहे हैं, मुसलमान औरतें राम की आरती उतार रही है। यहाँ मुसलमानों ने ईमान को फरोश कर दिया और बाबरी मस्जिद की जगह देने को तैयार हो चुके हैं, और उससे ज़्यादा तुझे इस बात का टेंशन कि फुलाने साहब फुलाने के नाम पे बैयत क्यों ले रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुसलमानों की सलाहियतें, ये मैं जब मुसलमानों को देखता हूँ ये कायमे अपनी सलाहियतें, अरे अल्लाह ने तुमको जब सलाहियतमंद बनाया है तो अपनी सलाहियतों को तुम लगाओ, इनका मुकाबला करने में लगाओ, ये झूठे नबी के मुकाबले में लगाओ। वही आंध्र प्रदेश के अंदर कादियानियत इतनी शिद्दत के साथ में फैल रही है, एक साथी ने मुझे बताया, मौलाना आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, बोले। अफसोस की बात, मुसलमान एक दूसरे के ख़िलाफ़ किताबचे छापने में, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऑडियो बनाने में, एक दूसरे के ख़िलाफ़ वीडियो, इनके नज़दीक ये फितने नहीं है। ये झूठा नबी पैदा हो गया, ये फितना नहीं। मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ में भाग रही है, ये फितने नहीं। गणपति और राम की आरती उतारी जा रही है, ये फितने नहीं। बेचारों को टेंशन इस बात का कि फुलाने साहब फुलाने के नाम पे बैयत क्यों ले रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हाँ, मुसलमानों में अगर शऊर नहीं पैदा होगा इस बात का, याद रखो आगे के हालात इससे ज़्यादा बदतर होने वाले हैं, इससे भी ज़्यादा। आप देखो ना, अरे मैं तो कहता हूँ भाई आप इस बात की फ़िक्र में लगो, ये लड़कियाँ क्यों भाग के जा रही है, आप सोचो ना, इसके बारे में फ़िक्र करो। इनके अंदर एक माहौल पैदा करने के लिए, अभी जैसा कि मुझे याद है अच्छी तरह से, मेरा मुमरा का सफ़र हुआ था, वहाँ के उलामा से इस मसले पे मेरी बातचीत हुई। उन लोगों ने भी मेरे सामने यही बात की। वहाँ के माशाअल्लाह जो फ़िक्रमंद उलामा हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, बड़े दर्द के साथ उन लोगों ने कहा, मौलाना हमारे सामने सबसे बड़ा मसला आज के ज़माने में यही है, हमारी नौजवान नस्लों का, हमारे नौजवान बच्चों का और हमारी नौजवान लड़कियों का सबसे बड़ा मसला आज के ज़माने में यही है। यही हो रहा है कि लड़के लड़कियां जो है नौजवान वो काबू में नहीं आ रहे हैं। उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, क्या फ़िक्र करना चाहिए। और कुछ कारगुजारियाँ सुनने के लिए मिली कि बाज़ बेचारे हमारे फ़िक्रमंद साथी वो जाके उन नौजवानों को जमा कर कर के उनके सामने दीन की बात और कुरान की बात और हदीस की बात और उनके सामने जो है फ़िक्र आखिरत की बातें करने लगे, तो उसका भी कुछ असर हुआ और बहुत सारे बच्चों ने जो है वहाँ पे खड़े होना और लड़के लड़कियों ने एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिए। तो उनके अंदर ये फ़िक्र पैदा हुई। मुमरा वालों ने जिस तरीक़े से फ़िक्र की, वहाँ के उलामा ने, वहाँ के जो कौम के रहबर रहनुमा हैं उन लोगों ने, उसका फ़ायदा ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि कम से कम इस बात की खुशी हुई कि उम्मत के जो रहबर और रहनुमा है उनके अंदर ये फ़िक्र तो है अपने इलाके के अंदर किस तरीक़े से बुरे माहौल से बचा जावे। लेकिन अफसोस की बात है यार, आप के अंदर ये फ़िक्र भी नहीं है। ये जो लोग एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने में लगे हैं, उनमें कम से कम इतनी भी सोच नहीं है कि हम इसके लिए क्या कर सके। अल्लाह हिफाजत फरमाई। कम से कम फ़िक्र होना चाहिए। हैदराबाद जैसे शहर में ये मसाइल है तो किस वजह से है, मैं बताता हूँ ना आपको किस वजह से। सबसे बड़ी बुनियाद है जो वहाँ पे जहेज़ का रिवाज, जो वहाँ पे शादियों की फजूल खर्ची, जो वहाँ पे एक शादी 10 लाख रुपये से कम में नहीं होती, ये सबसे बड़ी वजह है। आपको मेहनत करना पड़ेगी, उम्मत को वो लेवल पे लाना पड़ेगा, उम्मत ये फजूल खर्ची से बच सके। ये मसला है उम्मत के सामने, ये मसला है। वो बैत वाला मसला नहीं है, वो अपने से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये ज़रूर पूछा जाएगा, तुम उस महल्ले के इमाम थे, तुम उस बस्ती के इमाम थे, तुम उस इलाके के इमाम थे, या तुम उस महल्ले में या बस्ती में या कहीं पर भी रहते होंगे, उम्मत तुम्हारे सामने इस तरीक़े से गुमराह हो रही थी, तुम हाथ से रोक सकते थे, हाथ से रोकना चाहिए था। नहीं हाथ से रोक सकते थे, कम से कम मिंबर और मेहराब तो तुम्हारे हाथ में थे, ज़ुबान से तो रोक सकते थे।
پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو ضرور پوچھا جائے گا۔ فکر ہونی چاہیے ہمارے اندر اس بات کی کہ امت سادگی کے اوپر آئی۔ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کی لڑکیاں کیوں غیروں کے ساتھ میں بھاگ کے جا رہی ہے؟ کیونکہ مسلمان ماں باپ ایک تو ان کے وقت پر نکاح کرنے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف یہ شادیوں کی جو فضول خرچی ہے۔ ایک لڑکی جب یہ دیکھ رہی ہے کہ آج کے زمانے میں 10 لاکھ سے کم میں شادی نہیں ہوتی اور میرے ماں باپ میری شادی نہیں کرا سکتے، پھر میں خود ہی اپنے لیے لڑکا تلاش کروں اور اس کے ساتھ میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں، اس کے علاوہ کوئی آپشن، کوئی راستہ ہے نہیں اس کے سامنے، اس لیے وہ خود چوز کر رہی ہے، وہ خود پسند کر رہی ہے، وہ اپنے مرضی سے جا رہی ہے۔ اور وہ نوجوان ذمہ دار، وہ لوگ ذمہ دار جو شادیوں میں بھیک مانگنے کے عادی ہے، تو یہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صلاحیتیں لگا رہے ہیں، انہوں نے امت کے اندر سے یہ جوڑے کی رقم اور لڑکی والوں سے بھیک مانگنا اور لڑکی والوں سے پیسے مانگنا، میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف مہم چلانا چاہیے، اس کے لیے محنت لگانا چاہیے، اس کے لیے صلاحیتیں لگانا چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتیں اس پہ کیسے لگائیں اور امت کے اندر سے یہ گندگی کو کیسے دور کرے، تاکہ امت بغیر پیسے لیے کہ نکاح کرنے پہ تیار ہو جائے۔ یہ امت کی لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، وہ جانتی ہے ہر آنے والا بھکاری وہ لسٹ لے کر آتا ہے، اس کو نکاح کے اندر جو ہے گاڑی چاہیے، یہ چاہیے، فریج چاہیے، ریفریجریٹر چاہیے، ہر بھکاری کی لسٹ پہلے سے ہوتی ہے، بغیر لسٹ کے بھکاری نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہی چکر میں نوجوان جو نکاح کی عمر ہے اس میں نکاح نہیں کر رہے ہیں۔ 21-22 سال یہ نکاح کی سب سے بہترین عمر ہو گیا، بہت زیادہ 25 سال تک نکاح کر لینا چاہیے، لیکن نوجوان وہ 30 35 سال تک بھی اگر نکاح نہیں کریں گے، لڑکیاں اس طرح کے قدم اٹھانے کو مجبور ہو رہی ہے۔ تو بھائی آپ اپنی صلاحیتیں سماج کے اندر سے یہ برائیاں ختم کرنے پہ لگاؤ، تو میں سمجھتا ہوں آپ کو کچھ ثواب بھی ملے گا۔ اس پہ کچھ نہیں ملنے والا ہے سوائے عذاب کے اور گناہ کے، کہ فلانا فلانے کے نام سے بیعت کیوں لے رہا ہے۔ ہم اس کے ٹھیکے دار، ذمہ دار، گتے دار نہیں ہیں، جو لے رہا ہے وہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم مکلف ہے امت کے اندر، جس سماج میں ہم رہتے وہاں یہ جو برائیاں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ان برائیوں کے خاتمے کے لیے، اور اسی وجہ سے آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو نا، مسلمانوں نے جہاں صلاحیتیں لگانا چاہیے تھی جب وہاں نہیں لگائے، اس کے بعد رشیا برباد ہوا، اس کے بعد اسپین برباد ہوا، اس کے بعد تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تاتاری ایسی نہیں آئے بغداد کے اندر، پہلے ان کے لوگ آئے دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھے ہر مجلس میں جا کر کہ ہر ایک اپنے مسلک کی، اپنے مشرب کی بڑائی بیان کرنے میں اور دوسروں کی ہجو، ان کو نیچا دکھانا، ان کے خلاف، اور یہاں تک کہ ان کو اتنا نیچا دکھانا کہ لوگوں نے ان کو زندیقیت اور کفریت تک پہنچا دیا اپنے مخالفین کو۔ انہوں نے کہا یہ ان کی صلاحیت ہے اس طریقے سے، یہ ادھر کا گروہ اس کو برا بول رہا ہے، وہ ان کو برا بول رہا ہے، دونوں ایک دوسرے سے اپنے اپنے ماننے والوں کو جو ہے اس طریقے سے مس گائیڈ کر کے گمراہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جو قومیں بے فکر ہو چکی ہے باہر کے بڑے بڑے دشمنوں سے، ان کے اطراف میں روم بھی ہے اور دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، وہ کبھی بھی بغداد کو نیست و نابود کر سکتی ہے، یہ ان کو دشمن نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کو فتنہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ان کے لیے فتنے تو وہی ہے جو ان کے ساتھ ہی مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہی صفوف میں کھڑے ہونے والے ہیں، اسی اللہ کو مانتے ہیں جس کو یہ مانتے ہیں، اسی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں جس کے آگے یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھتے ہیں جن کو یہ بھی پڑھتے ہیں، اسی نبی کو مانتے ہیں جس کو یہ بھی مانتے ہیں۔ ان کے لیے وہی اپنے ہی بھائی فتنہ بنے ہوئے ہیں، تو ان سے زیادہ نادان کون ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تاتاری جب گھسے بغداد کے اندر تو ایسی بجائے کہ بس اب میں کیا بتاؤں آپ کو، تاریخ کے اندر وہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہے، اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی انہوں نے۔ اور سیم یہی حال ہندوستان میں ابھی
فی الحال ہمارے ساتھ میں ہو رہا ہے. ہاں ہم کو یہ فتنہ نظر نہیں آ رہا مسلمانوں کی 15 سال کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں بھاگ کے جا رہی ہے. مسلمان سور کا گوشت پیزا میں ڈال کے بیچ رہا ہے. مسلمان آرتی اتار رہے ہیں. مسلمان بابری مسجد کی جگہ دینے کو تیار ہو چکے ہیں. یہ فتنے نہیں، ہمارے لیے تو وہی فتنے بنے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں جو ہمارے اتنا ہی لمبا جبہ اور ہمارے اتنا ہی اونچا پیجامہ پہنتے ہیں. اللہ سمجھ عطا فرمائے ایسی نادان قوم کو. اس کے آگے اور میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.